تبارک الذی کا یہ 29 سے 12 سورۃ الملک سے شروع ہو رہا ہے، مکی سورت ہے۔ سورۃ الملک کی 30 آیات ہیں، اور جس طرح سورۃ الواقعہ کے متعلق احادیث میں فضیلت آتی ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کو رات میں تلاوت کرتا رہے تو اس کے بدولت اللہ پاک ہر قسم کے آزمائش سے، خاص کر فقر و فاقہ کی مصیبت سے اس کو محفوظ رکھتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد تشریف لے کر ان کی وفات کے وقت میں تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ پوچھا کہ کچھ مال آپ کے لیے مقرر کر دیں؟ کہنے لگے کہ نہیں، میرے لیے کافی۔ کرنے لگے آپ کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو ضرورت ہوگی۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے تو ان کو وصیت کر رکھی ہے کہ سورۃ الواقعہ روزانہ رات کو پڑھا کریں۔ سورۃ الواقعہ پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ کبھی بھی یہ شخص آزمائش میں، خاص کر فقر و فاقہ کی آزمائش میں مبتلا نہیں۔ اسی طرح یہ سورۃ الملک 30 آیات کی یہ سورت ہے، اور اس حدیث پاک کے مطابق اس سورت کو کہا گیا کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے رات کو، خاص کر فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی اور بچا دینے والی۔ تو جب انسان قبر میں جائے گا تو قبر میں یہ سورۃ الملک ڈھال بنے گی، اور ڈھال بن کر انسان کو اس کے عذاب سے بچائے گی۔ تو یہ سورۃ المکی سورت ہے، اور اس سورت کا مضمون بالکل آسان ہے۔ خاص کر اللہ پاک نے توحید کا مسئلہ، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی وحدانیت پر دلائل، آسمان زمین کے درمیان کیا کیا قدرت کے کرشمے ہیں، ان سے اللہ نے توحید کے مسئلے کو ثابت فرمایا۔ دوسرا مسئلہ پھر قیامت کا، اور پھر تیسرا مسئلہ رسالت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں الملک، بادشاہت ہے۔ بادشاہ حقیقی وہی اکیلی ذات ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ الذی، وہ ذات خلق الموت والحیات، خالق بہت ساری چیزوں کا، خاص کر اللہ کی ذات خالق ہے موت کا اور حیات کا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات، زندگی اور موت، ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ پاک نے، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے موت کو بھی اور زندگی کو پیدا کیا۔ بظاہر دیکھنے میں عرف میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ زندگی، حیات تو ایک وجودی چیز ہے، نظر آ رہی ہے زندگی، چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا انسان، یہ زندگی ہے۔ اور موت کو ہمارے عرف میں ایک آدمی چیز سمجھا جاتا ہے، گویا آدم محض، لاش ہو گیا، مرنے کے بعد قبر میں چلا گیا اور پھر ختم۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے موت کو بھی پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ موت کسی چیز کا ختم ہو جانا نہیں۔ کوئی برتن ٹوٹ گیا، انسان فنا ہو گیا، تو صرف فنائے محض یہ موت نہیں، بلکہ حقیقت میں جس طرح حیات ایک زندگی، حیات ایک اللہ کی مخلوق ہے، زندگی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ تو یہ دونوں اللہ کی مخلوق۔ فرق یہ ہے کہ حیات اس چیز کا نام ہے، زندگی اس چیز کا نام ہے کہ یہ ہماری روح کا ہمارے اس جسم کے ساتھ جب تک تعلق ہے تو یہ حیات، یہ زندگی ہے۔ اور اس کے بعد پھر موت آ جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ موت اور انتقال کا مطلب یہ کہ اس ہماری روح کو اس جسم سے نکال کر، ہماری روح کو اس محل سے نکال کر دوسرے محل میں منتقل کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فلانے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال یعنی اس کی روح اس جسم سے منتقل ہو گئی ہے دوسری طرف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ موت کوئی عدم نہیں کہ انسان ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، ایسی بات نہیں، نئی زندگی شروع ہو گئی۔ جیسے کہ احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے پوری زندگی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ جب لوگ اس کو دفن کرتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کون کس نے مجھے اتارا، کس نے دفن کیا۔ جب لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے قدموں کی جو سرسراہٹ ہے وہ بھی مردہ سن رہا ہوتا، اور پھر سارے احوال، کس نے اس کو بخشا، کس نے نہیں بخشا، وہاں کے جا کے حالات، وہ ساری چیزیں مردے کو علم میں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت پوری ایک حیات، موت جو ہے ایک پوری مخلوق ہے۔ بعض روایت کے مطابق جیسے کہ احادیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ روز قیامت اس موت کو مینڈے کی، دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد کسی پر موت نہیں، جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ اسی طرح بعض روایت کے مطابق یہ حیات، یہ زندگی جو ہے اس کو ایک گھوڑی کی
ایک فرس اور گھوڑے کی شکل دی جائے گی. تو یہ زندگی اور موت یہ دونوں مجسم اور ایک مخلوق ہیں اللہ پاک کی. اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ دو نعمتیں جو ہم نے عطا کی لیبلوکم، یہ موت اور زندگی اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے اچھے اعمال والا. گویا کہ ہماری خلقت کا مقصد زندگی اور موت کا مقصد یہ کہ انسان کون ایسا انسان ہے جو اچھے اعمال کر کے لاتا ہے. علماء نے لکھا احسن و عملہ فرما رہے ہیں اچھے عمل. اللہ کو زیادہ مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ کس کے عمل میں کتنی طاقت ہے اور کس کا عمل کس قدر اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، ریا اور نمود سے ہٹ کر ہے. یہ اللہ کو زیادہ نہ کہ اکثر و عملہ کہ کس کے اعمال زیادہ ہیں، کس نے زیادہ حج کیے، زیادہ عمرے کیے، زیادہ نفل پڑھے. اکثر و عملہ نہیں احسن فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو محسنین، اخلاص، تقوی، ریا اور نمود سے ہٹ کر اللہ اور حقوق، اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والا یہ ہے محسن. تو فرمایا زندگی کا مقصد یہ ہو گیا کہ تم میں سے یہ آزمائے کہ کس کے اعمال اچھے ہیں. وہو العزیز، وہ ذات غالب ہے، غفور، معاف فرمانے والا. الذی خلق سبع سماوات، یہاں سے قدرت کے دلائل شروع ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا طباقاً، اوپر تلے 7 آسمان، ایک آسمان کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا. تو اس طرح اوپر نیچے 7 آسمان ہیں. ما تری فی خلق الرحمن، اے مخاطب تو نہیں دیکھے گا رحمان کے پیدا کرنے میں کوئی تفاوت نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا کہ یہاں کا آسمان ٹیڑھا ٹیڑھا ہو رہا ہے، یہاں پر آسمان صحیح ہے، یہاں سے کھردرا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لہذا فرجع البصر، ذرا غور سے اپنی نگاہ کو لوٹا، نگاہ ڈال آسمان کی طرف. حل ترا، کیا دیکھتا ہے کوئی، من فطور، کوئی پھٹن. اتنا بڑا آسمان بنایا اللہ پاک نے، اس کو ہزاروں سال ہو گئے. جب ایک چیز بن جاتی ہے کچھ سال کے بعد اس کے اندر کچھ خرابیاں، خامیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان بنایا اور اس میں کہیں پھٹن، کہیں کی سوراخ تمہیں نظر آ رہے. ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ اپنی نگاہوں کو لوٹاؤ. کررتین، 2 مرتبہ نہیں، مسلسل کئی دفعہ دیکھو آسمان کی طرف کہ کوئی پھٹن، کوئی سوراخ، کوئی شگاف تمہیں نظر آ رہا. ینقلب الیک البصر، تمہاری نگاہ لوٹے گی تمہاری طرف. خاسئا، ذلیل ہو کر. وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. اس کا جو مقصد ہے کہ اللہ کی قدرت نے کوئی شگاف، اللہ کی قدرت نے کوئی عاجزی نکالے، اس سے عاجز ہو چکی ہو. تو اللہ پاک یہ بار بار جو فرما رہا ہے آسمان کو دیکھو، دوبارہ دیکھو، دوبارہ دیکھو. اس دیکھنے کا مقصد یہ سوچو کہ اتنے بڑے آسمان کو بنانے والی ذات جس نے اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے، کوئی سوراخ نہیں، تو بے شک وہ ذات بڑی قدرت والی ہے اور معبود برحق وہی. دوسری بات علماء نے لکھا ہے اس آسمان کو دیکھنے سے مراد پہلے بھی 1 مرتبہ گزر چکا ہے کہ یہ جو ہم اس وقت دیکھتے ہیں آسمان، یہ نیلگو رنگ کا، یہ واقعی آسمان کا رنگ ہے کہ نہیں؟ ہماری سائنس اس کا انکار کر رہی ہے کہ آسمان تو اتنے ہزاروں میل اوپر ہے کہ انسان اپنی نگاہوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آسمان کو دیکھنے سے مراد یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعی یہی آسمان ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ پاک کہ اس فرمان کا مطلب یہ ہو کہ نظر عبرت کے ساتھ جس کو تم آسمان سمجھتے ہو دیکھو، قطع نظر اس کے کہ واقع میں یہ آسمان ہے یا واقع اور نفس الامر کے اندر یہ صرف فضاؤں کا رنگ ہے. تو قدرت نے اس مسئلے کو اور خاص کر اس بات کو یعنی اللہ پاک نے اپنا مطمع نظر نہیں رکھا کہ یہ واقعی آسمان ہے کہ نہیں. مقصود صرف اتنا تھا کہ اب اللہ کی قدرت میں ذرا غور و خوض کرو. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، دوسری دلیل ہم نے مزین کیا سما الدنیا. دنیا کہتے ہیں قریب، دنیا چونکہ یہ ہماری دنیا آخرت سے قریب ہے تو قریبی والا آسمان، نچلا آسمان، اس کو ہم نے مزین کیا مصابیح، چراغوں کے ساتھ. آسمان میں چراغ، اس سے مراد ستارے ہیں. یہ ستارے ہم نے بنائے آسمان میں لگائے، جیسے چراغ چمکتے ہیں اس طرح ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں. وجعلناها، اور ستاروں کو بنایا، رجوماً للشیاطین، شیاطین کو رجم کرنے کا آلہ. جو شیاطین آسمان پر خبریں سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو ان کے ذریعے ان کو مارا جاتا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے تیار کیا شیاطین کے لیے جہنم کا عذاب. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فيها، کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا لها، سنیں گے اس کی شہیقاً چنگھاڑ.
جہنم کی ہولناکی بتانا مقصود ہے مجرموں کو اور کافروں کو. دیکھو جہنم اتنی ہولناک اور خطرناک ہوگی، لہذا اتنی خوفناک اور ہولناک جہنم ہے، اس لیے ایسے اعمال کرو اس خوفناک جہنم سے بچ سکو. جہنم کے اللہ پاک کیفیت بیان فرما رہے ہیں کہ جہنم کے جب قریب ان لوگوں کو ڈالا جائے گا، ان جہنمیوں کافروں کو، تو ایک چنگھاڑ ہوگی، اس کی تیز آواز ہوگی، وہی ہے تفور، اور وہ غصے کے مارے ابل رہی ہوگی. تفور جیسے کہ ہنڈیا جوش مارتی ہے، تو اس طرح جہنم جوش مار رہی ہوگی. آگے اس کی مزید وضاحت تکادو تمیز، قریب ہے کہ جہنم پھٹ پڑے غصے کے مارے. اتنا غصہ ہوگا اس جہنم کا، اتنا غصہ ہوگا کہ غصے کے مارے یہ پھٹ پڑے اور اب اللہ کے مجرموں کو کافروں کے اوپر جھپٹ جائے. یہ بات بہت ضروری ہے وضاحت کی جنت اور جہنم کے جو وعدے اللہ نے فرمائے، جو مناظر ذکر فرمائے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت ایک مستقل جگہ کا نام ہے، اس میں مستقل نعمتیں ہیں، کھانا پینا آرائش ہر طرح کی نعمت، اور جہنم مستقل جگہ ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جہنم کا مطلب اللہ کا غصہ، جنت کا مطلب اللہ کی خوشی. یہ نہیں کہ وہاں کھائیں گے پیئیں گے بھاگیں گے دوڑیں گے میوے کھائیں گے. تو بعض حضرات نے اس کی حقیقت کا انکار کیا، حالانکہ قرآن و سنت اس قرآن کو اس کے ظاہر پر رکھا. جہنم ایک واقعی جگہ ہوگی، تقاضو قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے گی. کلما القی فیہا فوج، جب بھی ڈالی جائے گی اس میں ایک جماعت ڈالی جائے گی کافروں کی. سالہم، پوچھے گا ان سے، خزنتھا، جہنم کا داروغہ، جہنم کے داروغہ، بڑے داروغہ کا نام مالک ہے. ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، تو یہ داروغہ جہنم پوچھیں گے الم یاتکم، کیا تمہارے پاس نہیں آیا تھا نذیر، ان کو ڈرانے والے پیغمبر؟ قالوا، کافر کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آئے تھے ڈرانے والے. فکذبنا، ہم نے انکار کیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا. ان انتم، ہم نے اپنے پیغمبروں کو کہا کہ تم تو ہو الا فی ضلال، صریح گمراہی میں. پیغمبروں کو گمراہ کہا تو آج ہم عذاب چکھ رہے ہیں جہنم کا. وقالوا، اور یہ کہنے لگے، لو کننا نسمع، کافر کہتے تھے جہنم میں جانے کے بعد، کاش کہ ہم سننے والے ہوتے، او نعقل، یا ہمارے اندر عقل ہوتی تو آج ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے. یعنی ہمارے اندر اللہ نے سمجھ دی تھی، عقل دی تھی، کان دیے تھے، لیکن ہم نے اس عقل کو اور ان کانوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال نہیں کیا. تو ہائے کاش ہم اس عقل سے ان کانوں کو استعمال کرتے اللہ کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق، تو جہنم کے عذاب سے بچ جاتے. فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا. فسحقا، ہلاکت ہو اصحاب السعیر، جہنمیوں کے لیے. اس کے برعکس، ان الذین یخشون، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتے ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، اجر کبیر، بڑا ثواب ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اللہ کی قدرت کہ اللہ پاک ایک ایک چیز کو جاننے والے ہیں. أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، سرگوشی کرو تم لوگ، او اجہروا بہ، یا اس بات کو ظاہر کرو، پوشیدہ باتیں کرو چھپکے چھپکے، یا ظاہر کرو. انہ علیم، اللہ کو تو معلوم ہے، بذات الصدور، سینے کے اندر کے راز، سینے کے اندر بھی کے راز بھی اللہ جانتے ہیں. لہذا جو چیز تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، دونوں چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. الا یعلم، کیا نہ جانے وہ ذات، من خلق، جو خالق ہے. اللہ فرما رہے ہم ہی تو خالق ہیں. جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیز کب خراب ہوتی ہے، کب صحیح ہوتی ہے، اس کی کیا ضروریات ہے اس مشینری کی. تو ہماری ساری مشینری اللہ کی بنائی ہوئی. اللہ ہماری ذات، اللہ کی ذات ہماری خالق، تو ہمیں جو کچھ ضروریات ہیں، ہمارے جو اقوال ہیں، ہمارے جو وساوس ہیں، کہ اللہ کو معلوم نہیں ہوں گے. الا یعلم، کیا نہیں جانے گا وہ ذات، من خلق، جو خالق ہے. وہ اللطیف، وہ تو بڑا باریک بھی ہے، الخبیر، خبردار ہے. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا. اب قدرت کے دلائل میں آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد اب زمین کی طرف اللہ فرما رہے ہیں. دیکھو دوسری دلیل زمین، اللہ نے زمین کو ذلولا، تمہارے تابع بنایا. فامشوا فی مناکبہا، پس چلو اس کے رستوں میں. وکلوا من رزق، اور زمین کی پیداوار، اناج، غلہ، میوے، پھل، فروٹ، سبزیاں، یہ زمین کی رزق تم کھاؤ خوب. وإلیہ النشور، دیکھو اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے. یہ زمین کے اندر جتنی نعمتیں اللہ نے رکھی، ان نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو مت بھولو. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اب فرما رہے ان لوگوں کا انجام جو ان قدرت کے دلائل کو دیکھنے کے بعد اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے احکامات کو بھلا دیتے ہیں.
کیا تم لوگ مامون ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ کی ذات سے تم لوگ بے خوف ہو گئے، ان یخسف بکم الارض، کہ تمہیں دھسا دے زمین میں، پس زمین لرزنے لگے، زمین میں لرزہ آ جائے، اور زمین میں ایک طرح سے لرزنے سے سب کے سب لوگ زمین میں دفن ہو جائے جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ ام امن تم، کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ایرسل علیکم، کہ وہ تم پر برسائے حاسباً پتھروں کی بارش۔ آسمان والی ذات، اللہ کی ذات تم پر پتھروں کی بارش برسائے، خاص کر نافرمانوں پر۔ فستعلمون، تو تمہیں پتہ چل جائے گا، کیف نذیر، کیسا ہوگا میرا ڈرانا۔ ولقد کذب الذین، اور تحقیق جھٹلایا، من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے، فکیف کان نکیر، پس کیسا ہوا میرا عذاب۔ یہ قدرت کے دلائل چل رہے ہیں، آسمان زمین میں کیسے کیسے قدرت کے دلائل۔ آگے فضا، آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کے اندر کیا دلائل ہیں۔ اولم یروا الی الطیر، کیا نہیں دیکھتے ان پرندوں کو، فوقہم، ہمارے سروں کے اوپر ہیں، صافات، کچھ پرندے تو ایسے نظر آئیں گے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، ویقبض، اور کچھ پرندے پر کو سمیٹ لیتے ہیں۔ تو پرندے پر پھیلائے بھی اڑتے نظر آ رہے ہیں ہمیں، ویقبض، اور پر سمیٹے ہوئے۔ اللہ فرما رہے ما یمسکہن، ان کو نہیں روکا ہوا سوائے رحمان کی ذات ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پرندے ایک ثقیل چیز ہے، جاندار، اور جاندار چیز جیسے زمین سے اوپر جاتی ہے تو جب اس کا ثقل ختم ہوتا ہے تو زمین کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت، کھینچنے کی۔ اب وہ پرندے اوپر ہیں، نہ تو اور اوپر جا رہے ہیں اور نہ زمین کی طرف گر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ حالانکہ وہ ثقیل چیز ہے اور زمین تو ایسی ثقیل چیزوں کو فوراً اپنی طرف کھینچ کرتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان آسمان اور زمین کے درمیان ہم نے ان پرندوں کو اور دیگر بہت سی ہوائی، فضائی اور خلائی مخلوقات کو جو ہم نے روکا ہوا ہے، یہ صرف ہماری ذات روکی ہوئی ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، جب یہ قدرت کے دلائل پورے ہو گئے، آسمان زمین ان کے مابین فضا میں، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اب جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہو، یا فرشتوں کو، یا بتوں کو، یا اللہ کے بیٹے جن کو تم کہتے ہو عیسیٰ ابن مریم اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، فرمایا امن ھذا الذی، وہ لوگ، ھو جند لکم، جو تمہارا لشکر ہے، جس کو تم نے اپنا لشکر بنایا ہوا، ینصرکم، کہ وہ تمہاری مدد کرے گا، من دون الرحمن، خدا کے سوا، خدا کے سوا ہے کوئی لشکر جو تمہاری مدد کرے؟ ان الکافرون، کافر لوگ تو ہیں، الا فی غرور، مگر دھوکے میں، کافر صرف دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ امن ھذا الذی، وہ ذات، الذی یرزقکم، ہے کوئی ایسے افراد، یرزقکم، جو تمہیں روزی پہنچائیں، ان امسک رزقہ، اگر اللہ کی ذات اپنی روزی روک، اللہ پاک آسمان سے بارش برسانا روک دیں، اللہ پاک روزی روک دیں، تو کون سے وہ معبودان باطلہ ہیں تمہارے جو تمہیں روزی دیں؟ بل لجو، بلکہ وہ تو اڑے ہوئے ہیں، فی عتو، سرکشی میں، نفور، بدکنے میں، ان کو تو بس سرکشی اور اللہ کی ذات سے بدکنا، اسی چیز کے اوپر اصرار ہے۔ افمن یمشی مکبا، اب مثال ہے، فرمایا کہ کافروں کی مثال ایسی جیسے ایک شخص ہے، اس نے ایک مقصد، ایک رستے تک پہنچ رہا ہے، اب وہ اوندھے منہ چل رہا ہے۔ جو شخص اوندھے منہ چل رہا ہے تو یقیناً رستہ بھٹک جائے گا، دوسرا بالکل سیدھا چل رہا ہے، سیدھے رستے پر۔ تو کافروں کی مثال، جو غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، ان کی مثال اس شخص کی جو اوندھے منہ پڑا ہوا ہے، تو وہ شخص ہرگز اس شخص کی طرف برابر نہیں ہو سکتا جو بالکل سیدھا چل رہا ہے۔ افمن یمشی، کیا وہ کافر، یمشی جو چلتا ہے، مکبن علی وجہی، اوندھے منہ، اہدا، کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی، یا وہ جو چل رہا ہے، سویًا، بالکل سیدھا، علی صراط مستقیم۔ تو مسلمان مومن کی مثال اس شخص کی ہے جو سیدھے رستے پر، مقصد پر بالکل سیدھا چل رہا ہے، دائیں بائیں نہیں مڑتا، تو وہ اللہ کا جو مقصود، اللہ رب العزت کو جو رستہ ہے اس کا مقصود، اس رستے تک ضرور پہنچ جائے گا۔ قل هو الذی انشاکم، اب یہ قدرت کے دلائل میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وفی انفسکم، تمہارے اندر بھی قدرت کے دلائل، چنانچہ چند نعمتیں خاص کر، نمبر 1 کان، نمبر 2 آنکھیں، نمبر 3 دل۔ تو کان، آنکھیں، دل، یہ چیزیں ذکر فرمائی کہ دیکھو اللہ کی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت، کان کو اس لیے مقدم کیا، سب سے زیادہ معلومات کا خزانہ انسان کو کانوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے اور بہت ساری باتیں اس کے معلوم ہوتی ہے، کہتا بھائی تم نے خود معلوم کی، کہتے نہیں میں نے سنی ہے۔ تو سننے، جو چیزیں سنی جاتی ہیں
سن کر جن کا علم ہوتا ہے وہ معلومات کا خزانہ زیادہ ہے بنسبت دیکھنے کے مقابلے. فرمایا کہ وہ ذات الذی انشاکم جس نے تمہیں پیدا کیا وجعل لکم اور تمہارے لیے رکھے السمع کان والابصار آنکھیں والافئدہ دل. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. کانوں سے سنتے ہو, آنکھوں سے دیکھتے ہو, دل سے تم غور و خوض کرتے ہو. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. قلیلا ما تشکرون, ان کا کتنا کم شکریہ تم ادا کرتے ہو. قل هو الذی, آپ کہہ دیجئے اللہ کی ذات وہی ہے, اس کی قدرت. ذراکم, اس نے تمہیں پھیلایا زمین میں اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ. تو یہاں تک تو قدرت کے دلائل پورے ہو گئے. اس کے بعد اب قیامت کا مسئلہ. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, قیامت کے منکرین کافرین قیامت کی انکاری ہیں. کہتے ہیں کہ یقولون, کافر لوگ کہتے ہیں کب ہوگا یہ قیامت کا وعدہ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اے نبی اگر سچے ہو تو قیامت کا وعدہ لے آؤ, قیامت واقع کر دو. قل, آپ فرما دیجئے نبی, انما العلم, اس کا حقیقی علم عند اللہ, اللہ کے یہاں ہے. وانما انا نذیر, میں تو ڈرانے والا ہوں. واضح, میں تو واضح ڈرانے والا ہوں. میرا کام پڑھ کر سنانا ہے, منوانا نہیں. اب اللہ کے یہاں حقیقی علم اللہ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی. البتہ قیامت کی کچھ جھلکیاں بتلائے دیتا ہوں. فلما رأوہ, روز قیامت. فلما رأوہ, جب وہ دیکھیں گے اس جہنم کو. زلفتن, آمنے سامنے, قیامت بالکل سامنے ہوگی. سیئت وجوہ الذین کفروا, بگڑ جائیں گے کافروں کا چہرے. کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے مارے پریشانی اور غم کے. اور کہا جائے گا یہی ہے وہ قیامت, یہی ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں بلاتے تھے کہ لے آؤ عذاب, لے آؤ عذاب. تو یہ ہے وہ. قل ارائیتم, یہ آگے آخر میں آخری آیات میں مسئلہ آگے رسالت کا. رسالت کے مسئلے کے یہ حضرات انکارین ہیں, کفار مکہ, مشرکین مکہ انکار کر رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ میرے رسالت کے مسئلے میں شک کر رہے ہو تو دیکھو, میں نے تو بتا دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی یہ تعلیمات ہیں, اللہ پاک نے یہ احکام نازل فرمائے. اگر اللہ پاک مجھے ہلاک فرما دے جیسے تم لوگ گمان کرتے ہو, مجھے میرے ساتھی جتنے مسلمان ہیں ان سب کو ہلاک کر دے, لیکن یہ مجھے بتاؤ اگر میرا قول برحق ہوا, میری تعلیمات برحق ہوئی, تو تم لوگوں کا کیا ہوگا؟ تم لوگوں کو اپنی فکر ہونی چاہیے. قل, اے نبی آپ فرما دیجیے, ارائیتم, ذرا مجھے بتلاؤ, ان اہلکنی اللہ, اگر اللہ نے مجھے ہلاک کیا, ومن معی, اور جو میرے ساتھی مسلمان ہیں ان کو ہلاک کیا, او رحمنا, یا ہم پر رحم فرمایا جیسے ہمارا گمان ہے, فمن یجیر الکافرین, دونوں صورتوں میں یہ بتاؤ کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے. قل هو الرحمن, اے نبی آپ فرمائیے کہ اللہ کی ذات رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے, والی توکلنا, اس پر ہم نے بھروسہ کیا. تم کو عن قریب پتہ چل جائے گا کہ کون صریح گمراہی میں ہے. قل ارائیتم, اے نبی آپ فرمائیے کہ ذرا بتلاؤ, ان اصبح ماؤکم غورا, اگر یہ تمہارا پانی چلا جائے غورا, زمین کے نیچے, یہ قدرت کی طرف سے جو پانی تم کو آتا ہوا یہ خشک ہو کر زمین کے اندر چلا جائے, فمن یاتیکم, کون ہے وہ اللہ کے علاوہ لے کر آئے, بماء, پانی, معین, بہتا ہوا, صاف ستھرا. یعنی قدرت کی دلیل ہے کہ آسمان سے پانی برسایا اور نیچے پانی کو محفوظ کر دیا. اگر یہی کنووں کا پانی, یہی بورنگ کا پانی زمین کے اندر چلا جائے اور کسی طرح نکل ہی نہ سکے, تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کون ہے وہ جو اللہ کی ذات کے علاوہ لے کر آئے اور تم لوگ محتاج جاؤ پانی کے, تو اللہ ہی کی ذات ہے جو اس کے دینے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القلم مکیہ. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ بھی مکی صورتوں کا مضمون بالکل آسان ہے, اور اس صورت میں بھی اللہ پاک نے قلم کی قسم کھائی ہے. قلم کی قسم کھا کر اللہ پاک نے قسم اس بات پر کھائی کہ اللہ کے نبی کی رسالت برحق. قلم کی قسم کہ اللہ کے نبی برحق نبی ہیں, مجنون نہیں ہے, ساحر نہیں ہے. یہ قلم کون سا ہے؟ علماء نے لکھا ہے ایک قلم تو وہ جو قلم تقدیر کہلاتا ہے. اللہ پاک نے حدیث پاک میں جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس مخلوقات نے ایک مخلوق قلم کو پیدا فرمایا, اور اس قلم کو پیدا فرمانے کے بعد کہا لکھو. قلم نے کہا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمائے لکھو جو کچھ ہوا ہے ازل سے اور جو کچھ واقعات ابد تک ہوتے رہیں گے ان سب کو لکھ لو. تو اس قلم نے ازل سے لے کر ابد تک کے سارے واقعات, ساری جزئیات, سارے اصول لکھ ڈالے. تو اس قلم کو قلم تقدیر کہتے ہیں.
تو اللہ پاک یہاں پر اس قلم کی قسم کھا. دوسرے قلم، جس قلم کو سورۃ العلق میں ذکر کیا، علم الانسان اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اللہ نے سکھلایا قلم سے لکھنا. تو یہ دوسرا قلم، یہ وہ قلم ہے جس سے بنی نوع انسان اپنی جہالت کو ختم کر کے لکھنا سیکھتا. تو یہ دوسرا قلم جس کا ذکر آگے سورۃ العلق میں آ رہا ہے. تو یہ پہلا قلم ہے نون والقلم. فرمایا نون، اللہ عالم بمرادی، قلم کی قسم اور جو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، یسرون، مراد کرامن کاتبین. کرامن کاتبین جو ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، اللہ پاک اس کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، رسالت کے مسئلے کو ثابت کر رہے ہیں. ما انت بنعمت ربک، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون یعنی دیوانے نہیں. مشرکین آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، تو اللہ پاک سب سے پہلے اپنے نبی کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں. جب نبی پر اعتراض ہوا، سب سے پہلے دفاع کرنے والے اور ان کو بچانے والے اللہ کی ذات ہے. فرمایا آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، غیر ممنون، بے انتہا. وَإِنَّ لَكَ، اور وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق عمدہ اخلاق پر فائز، بڑے عمدہ اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کے اخلاق بڑے پاکیزہ ہیں اور آپ پاکیزہ اخلاق کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. تو یہ اخلاق کی پاکیزگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق بتلائیے. کہنے لگی کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی تھے جو قرآن کریم میں بیان ہوئے. یعنی قرآن کریم اگر ایک عمل تھا، ایک قول تھا، تو اللہ کے نبی اس کا عمل تھا. عملی نمونہ اور عملی تفسیر تھے قرآن کریم کے، جس کو آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھا. تو یہ اخلاق حسنہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال تک آپ کے ساتھ رہا، خدمت کرتا رہا، لیکن مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ اف تم نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہ کیا، اس طرح کا کوئی سوال نہیں کیا. تو یہ اخلاق حسنہ جس کو نصیب ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، حسن سیرت کے ذریعے اور حسن خلق کے ذریعے جس کو اللہ نصیب فرما دے، تو فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ شخص ہے جو ہمیشہ کا روزے دار ہے اور ہمیشہ کا تہجد گزار، اور دوسری طرف جس کے فرائض کو ادا کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور اخلاق اچھے رکھتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے ان کا درجہ پالے گا. بلکہ بعض روایت میں تو یہاں تک تصریح ہے کہ میزان میں ترازو تولا جاتا ہے تو ترازو کے وقت میں حسن اخلاق کا پلڑا اور اچھے اخلاق اس ترازو کو بالکل جھکا دیں گے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے نبی آپ بھی دیکھ لیجئے، وَيُبْصِرُونَ یہ بھی دیکھیں گے، مشرکین بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ کون ہے مجنون، کون ہے دیوانہ. ابھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ دیوانے ہیں یا پھر یہ مشرکین. ان ربک، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا. وہو عالم، اور اللہ جانتے ہیں ہدایت یافتہ کو. فلا تطع المکذبین. رسالت کے مسئلے کو ثابت کیا کہ رسالت کا مسئلہ برحق ہے. اب یہاں سے منکرین رسالت میں ایک بڑا منکر ولید ابن مغیرہ. ولید ابن مغیرہ جو تھا بڑا سردار تھا اور اس کے اوپر حق منکشف ہو چکا تھا بہت سی دفعہ پر. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم ایسی آیات اتری، اس نے ان آیات کو سنا تو اس کو یقین ہو گیا کہ خدا کی قسم یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن اپنی قوم سے ڈرنے کے لیے، شرمندگی مٹانے کے لیے بہرحال ڈٹا رہا کفر پر، اور اس نے اللہ کے نبی پر اعتراضات شروع کر دیے. اللہ کے نبی کی رسالت کے اوپر اس نے اعتراضات کیے. تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص، ایسا منکر، خاص کر ولید ابن مغیرہ اور اس کی قوم، اللہ کے نبی سے فرمایا آپ ان کی بات ہرگز مت مانیے. یہ ولید ابن مغیرہ اس طرح کے مشرکین ایک دفعہ اپنا وفد لے کر آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی ذرا سا نرمی کیجیے، دین اسلام میں آپ سختی مت کیجیے، اور نرمی یہ کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں گے، ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں. تو یہ سستی سے اور نرمی سے کام لیجیے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو بنیادی مسائل ہے، توحید کا مسئلہ، قیامت کا مسئلہ، رسالت کا مسئلہ، ان مسائل میں نرمی نہیں، ان میں مداحنت برداشت نہ کیجیے. فلا تطع، بس مت مانیے مکذبین، جھٹلانے والوں کی. ودو، یہ لوگ چاہتے ہیں لو تدہنوا، آپ نرم پڑ جائیں، آپ ان کے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں. فیدہنون،
وہ بھی نرم پڑ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں. معلوم یہ ہوا کہ ایسی نرمی اللہ کو منظور نہیں کہ انسان اپنے عقائد کے اوپر سودا بازی کرے. ولا تطع، اب خاص کر ان کا سردار جو ولید بن مغیرہ ہے، اس کی 10 برائیاں اللہ نے ذکر کی، اتنا برا آدمی ہے. ولا تطع، اور مت بات مانیے کل حلاف، اس شخص کی کثرت سے قسمیں کھانے والا. حلاف بہت قسمیں کھانے والا. مہین ذلیل، حماز، اور ایسے شخص ہے جو لعن طعن کرنے والا. مشاء بنمیم، چغل خور. تو چغل خوری یہ صفت ہے اس ولید ابن مغیرہ کی. مناع للخیر، خیر کے کاموں سے روکنے والا. معتد، حد سے تجاوز کرنے والا. اسیم، اسیم کا معنی گناہگار. عتل، سخت قسم کا بدخو، یعنی عادات کا برا. عتل، بعض مفسرین نے اجڑ ترجمہ کی، عادات کا برا. بعد ذالک، ان سب کے بعد زنیم، ولد الحرام. تو یہ صفات کے بعد اس کا نسب بھی مجہول ہے اور یہ ولد الزنا بھی ہے. فرمایا ایسا شخص اس کی بات نہ مانی، اس کو فخر ان کان ذا مال، ان کے میرے پاس تو بہت زیادہ مال ہے. وہ بنین، اور بیٹے 10 بیٹے تھے اس کے اور بڑا مال و دولت تھا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کی جو کافر ہے اور اتنی برائیاں رکھتا ہے، آپ اس کی بات نہ مانیے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ اساطیر، کہانیاں ہیں پہلوں کی پچھلے لوگوں کی، افسانے ہیں اور پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. سنسمہ، ہم عن قریب داغیں گے، علی الخرطوم، اس کی ناک پر. اصل میں خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو. ہاتھی کی جو سونڈ ہوتی ہے، انسان کی جو ناک ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں انف کہا جاتا ہے، انف الناک، اور ہاتھی کی سونڈ کو خرطوم کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک اس شخص کی تحقیر کو بیان کرنے کے لیے کہ اس کی ناک اتنی بری ہے جیسے کہ ہاتھی کی سونڈ، تو فرمایا کہ ہاتھی کی سونڈ جیسی ناک کو. یہ ذکر ہو گیا ان لوگوں کا جو منکرین ہے رسالت کے. آگے فرمایا ایک واقعے کے طرف اشارہ ہے. اصحاب الجنہ، باغ والوں کا واقعہ قرآن نے یہاں ذکر کیا. بعض مفسرین کے مطابق یہ واقعہ ملک حبشہ میں پیش آیا. ملک حبش میں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ملک یمن کا جو دارالخلافہ ہے صنعاء یمن کے اندر یہ واقعہ مشہور تھا. اور یہ چونکہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے مکہ مکرمہ کے لوگ. واقعہ یہ ہوا کہ ایک بڑا مالدار شخص گزرا، اس کے بڑے بڑے باغات تھے اور وہ بہت ہی زیادہ مساکین سے، فقراء سے محبت کرنے والا اور ان کے اوپر بہت زیادہ خرچ کرنے والا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے 3 بیٹے اس کے وارث بنے. ان 3 بیٹوں نے مشورہ کیا کہ اب تو ہمارے خرچے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اب ہم اپنے باپ کی طرح اس طرح خرچ کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے لیے کیا بچے گا. تو انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ اب تو ہم اب کی بار ساری کی ساری جتنا پھل جتنا میوہ ملے گا سب کا سب کاٹ کے گھر لے آئیں گے اور مساکین کو ایک دانہ بھی نہیں دیں. باپ کی جو طرز تھا اس کی بالکل مخالفت. اللہ پاک فرما رہے ہیں جب انہوں نے جو معروف طریقہ تھا اس کی روگردانی کی تو راتوں رات اس پر ایک بگولا آیا، اللہ کی طرف سے آگ آئی اور اس نے سارے کے سارے ان کے لہلاتے سبزیاں، لہلاتے پھل اور میووں کو ختم کر دیا، جس پر وہ ندامت کرنے لگے. یہ پورا واقعہ اصحاب الجنہ کا ذکر کیا کیونکہ یہ واقعہ چونکہ مشرکین مکہ کو معلوم تھا، مشہور تھا، اس لیے اس کی طرف اشارہ فرمایا. انا بلوناہم، اللہ فرما رہے ہیں ہم مشرکین کو آزمائیں گے جیسے کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو. اذ اقسموا، جب ان کے بیٹے قسم کھانے لگے، لیسرمنھا، ہم اس دفعہ کی پھل کو، اس دفعہ کے میووں کو، سبزیوں کو کاٹ ڈالیں گے، مصبحین، صبح صبح، ولا یستثنون، اور تھوڑا سا بھی نہیں دیں گے فقراء کو. فطاف علیہا طائف من ربک، تو راتوں رات ایک خدا کی طرف سے بگولا یعنی آگ، تو خدا کی طرف سے ایک آگ آئی راتوں رات من ربک، آپ کی طرف سے. وہم نائمون، وہ سو رہے تھے سونے کی حالت میں اللہ کی طرف سے سخت قسم کا عذاب آیا. فاصبحت، تو اس عذاب اور اس آفت کی وجہ سے وہ ہو گئی کالصریم، جیسے کہ کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، تو اس طرح بالکل صفایا ہو گیا اس کھیت. فتنادوا مصبحین، ابھی تو یہ گھر میں ہی سو رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں. تنادوا، صبح صبح انہوں نے آوازیں دی، مصبحین، صبح صبح، ان اغدوا، چلو، اعلی حرثکم، اپنی کھیتی پر، ان کنتم، اگر تم نے کھیتی کاٹنی ہے. فانطلقوا، اب وہ چل پڑے. ادھر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، یہ گھر سے نکل رہا ہے. فانطلقوا،
چلے وہم یتخافتون چپکے چپکے کہہ رہے تھے اللہ یدخلن الیوم دیکھو ہرگز آج کے دن نہ آئے تمہارے اوپر مسکین کوئی غریب مسکین نہ آنے پائے وغدوا اور وہ چلے علی ہر دن منع کرنے پر قادر تھے وہ یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مسکین کو ایک دانہ نہیں دیں گے فلما رأوها جب انہوں نے اس کھیتی کو دیکھا قالوا انا لضالون اپنی زمین پر پہنچے کھیت اور میوے کو دیکھا تو کچھ بھی نہیں تو کہنے لگے ہم رستہ بھول گئے انا لضالون ہم تو رستہ بھول گئے کہیں اور آ گئے ہماری تو بڑے کھیت سے بڑے لہلہات کافی ڈھونڈا رستے کو ڈھونڈتے رہے معلوم ہوا کہ یقینی طور پر یہی ہمارا کھیت ہے تو بل نحن محرومون آخر میں کہنے لگے نہیں ہم تو محروم ہو گئے اس سال ہم ہر قسم کے نفع سے اور ہر قسم کی سبزے سے اور کھیتی سے محروم ہو گئے قال اوسطهم ان میں جو سب سے عقل مند تھا الم اقل لکم اس نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا اب آپس میں جیسے طریقہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو ملامت کرنا کہ اس وقت میں نے تمہیں یہ مشورہ دیا تھا جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر ہر ایک دوسرے کو ملامت کرتا ہے تو جو سب سے عقل مند تھا اس نے کہا الم اقل لکم دیکھو میں نے تو تمہیں پہلے ہی مشورہ دیا تھا اور مشورہ یہ دیا تھا کہ دیکھو مسکین اور فقیروں کا حق رکھنا تم نے میری بات نہیں مانی لولا تسبحون چلو جو ہو گیا سو ہو گیا اب تو اللہ کی پاکی بیان کرو قالوا کہنے لگے سبحان ربنا پاکی ہمارے رب کی انا کنا ظالمین ہم ہی ظالم ہیں فاقبل بعضهم اب بعض کی طرف متوجہ ہو یتلاومون ایک دوسرے کو لان تان کرنے لگے ملامت کرنے لگے کہ تمہاری وجہ سے ہوا تمہاری وجہ سے ہوا آخر میں قالوا کہنے لگے یا ویلنا ہماری ہلاکت انا کنا طاغین ہم سبھی سرکش ہم سبھی نافرمان غلطی تو سب کی ہے کسی کی کم کسی کی زیادہ عسى ربنا عن قریب ایسا ہے کہ ہمارا رب دے ان یبدلنا اس کے بدلے میں اس سے اچھی انا الی ربنا راغبون اس سے اچھا ہمیں باغ دے دے ہم اپنے رب ہی سے مانگتے ہیں کذالک العذاب فرمایا دنیا میں ایسے ہی عذاب ہوتا تو اللہ کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ کے احکام سے نافرمانی کی اللہ پاک فرما رہا ہے اس طرح ہی اللہ کا نظام ہے اب ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا قرآن نے تو جو مقصود ہے اس کو ذکر کیا بعض روایت سے پتہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اللہ کی طرف توبہ طائب ہو گئے تھے لہذا اللہ پاک نے ان کو اچھے باغات عطا فرمائے ولا عذاب الآخرت اکبر آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہوتا ہے لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ لوگ جان لیں اب چونکہ یہ ذکر تو مجرمین کا ہوا جنہوں نے اصحاب الجنہ نے اور منکرین رسالت نے برائی کی اس کے بالکل برعکس اب ذکر آ گیا متقین کا ان للمتقین بے شک متقین کے لیے عند ربہم ان کے رب کے یہاں ہمیشہ کے باغات ہیں افنجعل المسلمین کیا ہم مسلمانوں کو بنائیں گے مجرموں کی طرح مسلمان ماننے والے فرما بردار اور مجرم کیا برابر ہو سکتے ہیں آخرت میں ما لکم کیا ہو گیا تم کو کیف تحکمون کیسا فیصلہ کر رہے ہو ام لکم کتاب کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کوئی دستاویز ہے فیہ تدرسون جس میں تم یہ پڑھتے آئے ہو کہ روز قیامت میں سب برابر ہوں گے ان لکم فیہ لما تخیرون اور تم اس میں یہ پڑھتے آئے ہو کہ روز قیامت میں تمہیں ملے گا جو تم پسند کرو گے تمہاری اپنی پسند تمہاری اپنی چوائس ہوگی روز قیامت میں جو چاہو گے وہی مل جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ام لکم ایمان یا اللہ فرما رہے ہیں مشرکین کیا تم نے ایمان علینا تمہاری قسمیں ہیں ہمارے ذمے تم نے اللہ کو کچھ قسمیں دی ہوئی ہیں یا اللہ ہماری قسم آپ نے یہ کرنا ہے یا اللہ ہماری قسم آپ نے یہ کرنا ہے تو ایمان علینا تمہاری کچھ قسمیں ہیں ہمارے ذمے بالغتن جو پہنچ رہی ہیں روز قیامت تک کہ ان لکم روز قیامت میں تمہیں وہی ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے تو کیا تم اللہ کو کچھ قسمیں دے کر آئے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے ایسی بات نہیں سلہم اے نبی ان سے پوچھیے کون ہے اس کا دعوے دار کون زعیم ہے کون دعوے دار ہے جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ سب کچھ ہم ہی کو ملنا ہے اور روز قیامت ہمارے لیے اچھائیاں ہیں مجرم اور مسلم میں کوئی فرق نہیں ہوگا ام لہم شرکاء کیا ان کے شرکاء ہیں شریک ہیں فلیاتوا بشرکائہم ان کو چاہیے کہ اپنے شرکاء کو اپنے معبودوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں یوم یکشف عن ساق قیامت کی ہولناکیوں میں ایک اہم واقعہ یہاں پر ذکر ہو اور وہ واقعہ کشف ساق کا روز قیامت تمام لوگوں کو حکم ہوگا اللہ پاک اپنے شاع نشان اپنی پنڈلی کو کھولیں گے ساق کہتے ہیں پنڈلی کو اس پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے جو اللہ کے شاع نشان ہوگی تو اس پنڈلی کے ظاہر فرمانے کے بعد اس قدر اللہ پاک کی تجلی کا ظہور ہوگا کہ اس تجلی کے ظہور میں ہر قسم کے تمام قسم کے مسلمان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے تو اللہ پاک فرما رہا ہے اس وقت میں یہ کافر اور مجرم بھی چاہیں گے کہ ہم بھی سجدے میں چڑھ جائیں ہم بھی سجدے میں گر جائیں لیکن ان کی کمر سختہ ہو جائے گی اور جھک نہیں سکے گی
تو فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو اور یہ پھر پتہ چل جائے گا کون مجرم تھے کون مسلم. یوم یکشف، جب کھول دیا جائے گا اللہ کی پنڈلی، یعنی اللہ کی تجلی خاص کا ظہور ہوگا. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ان کو بلایا جائے گا سجدوں کی طرف، بس وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے، کمر تختہ بن جائے گی حدیث کے مطابق. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وقد كانوا يدعون إلى السجود، اس طرح کیوں ہوگا کہ ان کو دنیا میں سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا. فلا يستطيعون، بس وہ دنیا کے اندر وہم سالمون، اور وہ دنیا میں بالکل صحیح سالم تھے، دنیا میں صحیح سالم تھے، کہا جاتا تھا سجدہ کرو نماز پڑھو. دنیا میں تیار نہیں ہوئے تو اب آخرت میں بھی نہیں. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اللہ پاک جو منکرین ہے قیامت کے اور قرآن کے، فرمایا کہ اے نبی آپ غم چھوڑ دیجیے، منکرین قیامت کو میں خود نمٹ لوں گا، اور میں ابھی ان کو تھوڑی سی مہلت دے رہا ہوں، تھوڑے دن دنیا کی زندگی میں تھوڑا آرام کر لیں، مزے اڑا لیں، پھر آخرت میں ہمارے پاس آنا ہے. فضر نہیں، چھوڑ دیجئے مجھے. اللہ پاک فرما رہے ومن یکذب، اور جو تکذیب کرنے والے ہیں اس قرآنی گفتگو کے، سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ ان کو لیے چل رہے ہیں، من حیث لا یعلمون، اس طریقے پر کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. استدراج پہلے بھی گزر چکا. استدراج کسے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک قوم پر اللہ کی نعمتیں اترتی ہیں، نعمتیں اترنے پر اللہ کا انکار کرتے ہیں. جب انکار کرتے ہیں انکار بڑھتا جاتا ہے، تو ادھر سے پھر اللہ پاک ان کے اوپر فراوانی کے اور دروازے کھولتے ہیں، اور فراوانی کے اتنے دروازے کھولتے ہیں اب وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہمارے لائق یہی اچھی حالت. اور پھر جب فراوانی زیادہ ہو جاتی ہے، اور فراوانی زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا انکار بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اس کو استدراج کہتے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ فرما رہے میں ان کو مہلت دیتا ہوں. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری پکڑ بڑی سخت ہے. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا، رسالت کا مسئلہ، آپ کو کیوں انکار کر رہے ہیں، آپ کی رسالت کی کیوں منکر ہے. أَمْ تَسْأَلُهُمْ، کہ آپ ان سے مانگتے ہیں اجرن، کوئی مزدوری، تو وہ مغرم تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو رہے، اتنا آپ نے تاوان، اتنے زیادہ ان کی فیس رکھ دی اپنے، تو فیس کی وجہ سے وہ بوجھل ہوئے جا رہے ہیں. أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ، کیا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں جس کو وہ لکھ رہے ہیں. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی نے کوئی فیس رکھی ہے اپنی تعلیم پر، تو لہذا فَاصْبِرْ، اے نبی صبر کیجیے اپنے رب کی حکم کے اور اپنے رب کی تجویز پر، اور آپ نہ ہوئیے کصاحب الحوت، مچھلی والے پیغمبر کی طرح. پہلے بھی گزر چکا یونس علیہ السلام نے، جو ان سے اجتہادی خطا تھی، جو ان کے شاہ نشان نہیں تھا، کہ اللہ کے حکم کے انتظار کیے بغیر چلے گئے تھے. تو بہرحال صاحب الحوت حضرت یونس علیہ السلام کی طرح مت ہو جائیے. اذ نادى، جب انہوں نے پکارا، وهو مکظوم، اور وہ غم کے مارے گھٹ رہے تھے. غم، ایک غم تو یہ تھا کہ مچھلی میں سمندر میں ڈال دیے گئے، سمندر میں مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا. دوسرا غم کیا، سب سے بڑا غم یہ کہ اللہ رب العزت کے صریح حکم کی انتظار کیے بغیر چلے گئے، تو اس پر ان کو غم تھا. لولا ان تدارکہ، اگر نہ پاتی ان کو نعمت من ربی، اپنے ان کے رب کا فضل نہ پاتا، لنبذ، ان کو ڈال دیا جاتا ہے بالعراء، چٹیل میدان میں، اور وہ مذموم، الزام خوردہ ہوتا. ان پر الزام ہوتا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اور اللہ کا فضل ہو گیا. اور وہ فضل یہ کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. وہ مٹی کے بیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی وجہ سے فاجتباہ ربہ، بس اللہ نے ان کو منتخب کیا اور ان کو کر دیا نیکوکاروں میں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آخری حربہ، مشرکین منکرین ہر طرح رسالت کے انکاری ہیں. تو سب سے آخر میں جب وہ کچھ نہیں کر سکے، تو آخری صورت یہ کہ انہوں نے کچھ ایسے افراد کو بلوایا. بعض لوگوں کے متعلق مشہور ہوتا ہے کہ ان کی نظر لگ جاتی ہے. تو اسی طرح مشرکین کے یہاں بھی کچھ افراد ایسے موجود تھے جن کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ بھائی ان کی نظر لگ جاتی ہے، جس پر اچھی طرح نظر گھور کر ڈالتے ہیں تو وہ نظر لگ جاتی ہے، اور جس کو دیکھتے ہیں وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو اس شخص کو بلایا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح نظر ڈالنے کی کوشش کی. اللہ پاک نے محفوظ فرمایا. تو اللہ پاک اس آیت سے، اور بعض حضرات نے ذکر کیا کہ مشرکین پر جب قرآن ذکر پڑھا جاتا تھا تو مشرکین اتنا غصہ ہو جاتے تھے اور اتنا پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے تھے جیسے کھا جائیں گے. تو ان آیتوں کو ذکر کیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک کافر لوگ، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اس ان قریب ہے کہ آپ کو پھسلا دیں اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے آپ کو پھسلا دیں.
آنکھوں سے پھسلانے کا مطلب وہی جیسے ہمارے وقت میں کہا جاتا ہے کہ بھائی مجھے اس طرح آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے جیسے مجھے کھا جائے گا یہ ابھی. تو یہ مشرکین اللہ کے نبی کا قرآن سنتے ہیں تو فوراً آپ کو کھانے کو دوڑتے ہیں. لما سمعوا الذکر، جب وہ قرآن سنتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ تو مجنون ہیں، معاذ اللہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں. وما ہوا، اور نہیں ہے یہ قرآن، سوائے ذکر نصیحت کے جہاں والوں کے لیے. تو آپ مجنون نہیں ہیں بلکہ یہ قرآن ذکر. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مشرکین آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. یہ ایسے شخص کو لے کر آ رہے ہیں جو آپ پر نظر ڈالے. اللہ پاک نے آپ کو محفوظ کرنا. یہ سورۃ القلم کی آخری 2 آیتیں، وہی یکاد الذین کفروا سے لے کر آخر تک. جس شخص پر نظر لگ جائے، حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر نظر لگ جائے تو یہ آخر کی 2 آیتیں سورۃ القلم کی، سورۃ الحاقہ سے پہلے یہ آخری 2 آیتیں پڑھ کر اس کے اوپر پھونک دی جائے تو اللہ کے حکم سے نظر ختم ہو جاتی ہے. اور یہ چونکہ نظر کا مسئلہ حدیث میں آتا ہے العین حق، نظر کا لگنا حق. کسی کو دیکھ لیا کہ جی فلانا بچہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت، قرآن نے ذکر کیا کہ ولولا اذ دخلت جنت، ایک باغ میں داخل ہوا اور اس کا باغ اتنا اچھا لہلہاتا کرنے کا، واہ کتنا اچھا باغ. یہ کہا باغ کتنا اچھا باغ ہے، وہ سارا کا سارا باغ ہی تباہ ہو گیا. خود اپنی نظر لگ جاتی ہے، اپنے باغ کو اچھا کہہ رہا تھا. تو قرآن نے کہا کہ جنت میں جب باغ میں داخل ہو تو تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو کسی اچھی چیز کو دیکھے، کسی بچے پر، اپنی مال و دولت، اپنے گھر بار پر کسی پر جب نظر پڑے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اس کلمے کو پڑھ لے. اور بہت سی بیماری اس نظر کی وجہ سے لگ جاتی ہیں. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ 2 آیتیں پڑھ کر پھونک لیا جائے اور صبح شام ان کا اہتمام کیا جائے تو اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں. سورۃ الحاقہ مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر قیامت کے ہولناکیاں زیادہ طور پر بیان ہوئی ہیں. خاص طور پر اللہ پاک نے یہ حاقہ کا ترجمہ ہے برحق. جیسے سورۃ الواقعہ بھی کہا کہ وہ واقعی رونما ہونے والی شے ہے، وہ قیامت. تو یہ حاقہ کیا ہے؟ برحق، ایسی شے جو بالکل برحق ہے، یعنی اس قیامت کو تو ہر ایک انسان نے دیکھنا ہے، قیامت کے حق ہونے میں کلام ہی نہیں. تو یہ سورۃ الحاقہ، اور اس میں قیامت کی کچھ ہولناکیوں کا بیان ہے. 5 قوموں کا ذکر کیا اللہ پاک نے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، ان پر کیسا عذاب آیا. الحاقہ، سچ مچ، یہ برحق قیامت کا نام ہے. ملحاقہ، اے مخاطب کتنی سچ مچ ہے وہ اور کتنی برحق ہے وہ قیامت. وما ادراک، اور تجھے کیا خبر، ملحاقہ کیا ہے وہ سچ مچ، کیا ہے وہ برحق ہونے والی، واقع ہونے والی شے. یعنی روز قیامت کو 3 دفعہ ذکر کیا. کذبت ثمود، اب دیکھیے 5 قوموں کے واقعات اجمالاً اختصار سے شارٹ کٹ ذکر فرما رہے ہیں. قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، قوم نوح اور ایک اور قوم کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو یہ 5 اقوام اللہ پاک مختصر ذکر فرما رہے ہیں. کذبت ثمود، انکار کیا قوم ثمود اور عاد نے بالقارعہ. قارعہ بھی اس کا نام ہے، کھڑ کھڑانے والی. قیامت ایسی ہر انسان کو جھنجھوڑ دے گی، ہر انسان پریشان اور غمگین ہو جائے گا اس دن. فاما ثمود، تو قوم ثمود اہلکوا، ان کو ہلاک کیا، بالطاغیہ، ایک کڑک کے ساتھ. کڑک، چنگھاڑ، سخت قسم کی چنگھاڑ تھی، آواز تھی جس سے قوم ثمود ہلاک ہوئی. اما عاد، اور قوم عاد اہلکوا ہلاک کی گئی، بریح، ہوا، سرسر، تیزتن، عاتیہ، حد سے تجاوز کرنے والی. تیزتن ہوا تھی، آگے آ رہا ہے، 8 دن اور 7 راتوں تک تیز آندھی چلتی رہی. سخرہا، اللہ نے مسخر کر دیا قوم عاد پر اس ہوا کو 7 لیال، 7 راتیں، 8 ایام، 8 دن. اور بعض مفسرین کے مطابق بدھ والے دن سے شروع ہوئی اور اگلی بدھ تک 8 دن تک مسلسل طوفانی ہوائیں چلتی رہی. 8 دن 7 راتیں، بدھ سے بدھ تک. حسومن، اللہ نے ان کو مسخر 7 راتیں اور 8 دن تک یہ ہوائیں چلتی رہیں، حسومن، لگاتار. فطر القوم فی اسرا، اے مخاطب تو اس قوم میں دیکھے گا، اس قوم کو دیکھے گا اس میں سرا، جس طرح کہ وہ بالکل بکھرے پڑے ہیں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کی کھوکھلی تنے ہیں. فہل تری لہم، پس کیا تو دیکھتا ہے ان میں کوئی باقی، کوئی نفس باقی ہے، کوئی انسان باقی بچا. وجاء فرعون، تیسرا واقعہ قوم فرعون آئی. ومن قبلہ، اور قوم فرعون سے پہلے لوگ. والمؤتفقات، قوم فرعون مؤتفقات ملی ہوئی بستیاں، یعنی قوم لوط کی بستیاں، وہ لے کر آئیں بالخاطئہ، بڑے بڑے گناہ. فعصوا،
بس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی. قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کی. فعصوا رسول ربی، اپنے رب کے رسول کا انکار کیا. فاخذہم، اللہ نے پکڑا ان کو سخت پکڑ کے ساتھ. انا لما طغى الماء، یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام کے واقعہ میں انا لما طغى الماء، جب پانی چڑھ گیا اوپر سے بارش اور نیچے سے دریا ابل پڑے جیسے کل گزرا. حملناکم، نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے سوار کیا فی الجاریہ، کشتی میں. لنجعلھا لکم تذکرہ، تاکہ ہم اس کشتی کو بنائے تمہارے لیے عبرت، تذکرہ یادگار. وتعیھا، اور محفوظ کر لے اس واقعہ کو اذن واعیہ، محفوظ کرنے والے کان. یہ ہمارے کان جو محفوظ کرنے والے اس واقعے کو محفوظ کر لیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو کچھ ہو. اب ان 5 واقعات کے بعد اب قیامت کیا ہونا کہ 2 مرتبہ سور پھونکے جائیں گے. پہلا سور فإذا نفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا نفخۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ. وحملت الارض، یہ نفخہ ثانیہ کا بیان ہے. پہلا سور جس سے انسان بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، یہ پہلا سور ہے، اس کو قرآن نے یہاں ذکر نہیں کیا. دوسرا سور کا ذکر ہے جب سور پھونکا جائے گا نفخۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ، یک بارگی. وحملت الارض، اور زمین کو اٹھایا جائے گا. والبحار والجبال، اور پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلایا جائے گا. فدکتا، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. دکتا واحدہ، یک بارگی. فیومئذ وقعت الواقعہ، اس دن وہ ہولناک واقع ہونے والی شے واقع ہو کر رہے گی. وانشقت السماء، آسمان پھٹ پڑے گا. فہی یومئذ، پس اس دن آسمان واہیہ، بڑا کمزور نظر آئے گا. آج آسمان بڑا شاندار نظر آ رہا ہے، اس دن پھٹ جائے گا اور بالکل کمزور. والملک علی ارجائها، فرشتے آسمان کی کونوں پر آ جائیں گے. آسمان درمیان سے پھٹے گا تو یہ فرشتے جو اس وقت ہوں گے وہ کونوں کونوں پر پہنچ جائیں گے. ویحمل عرش ربک، اور آپ کے رب کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اس دن. فوقہم، اپنے اوپر. یومئذ، اس دن 8 فرشتے. آج اسے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اس عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. عرش الہی کو 4 فرشتوں نے. اور روز قیامت 4 سے 8 فرشتے ہو جائیں گے. جس طرح کے ایک بادشاہ کا تخت، بادشاہ کو اس کے تخت پر پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ پاک اپنے شاعر شان عرش پر تجلی فرما ہوں گے اور اس عرش کو 8 فرشتے اٹھا کر میدان حشر میں لے آئیں گے. یومئذ تعرضون، میدان حشر والے دن تم کو پیش کیا جائے گا. لا تخفى منکم خافیہ، تم میں کوئی بات مخفی نہیں رہے گی. فاما من اوتی کتابہ، اب 2 لوگ ہوں گے، کچھ لوگ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، کچھ کو بائیں ہاتھ میں. فاما من اوتی کتابہ، جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ بیمینی، اس کے سیدھے ہاتھ میں. فیقول، کہے گا ہاؤم، آ جاؤ پڑھو میرا نامہ اعمال. انی ظننت، مجھے تو یقین تھا، انی ملاقن، کہ میں نے تو اپنے اس حساب والے دن سے ملنا ہے. بس وہ ایسی عیش اور ایسی زندگی میں ہوگا، راضیہ، من مانی، فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں. قطوفہا، اس کے میوے، دانیہ قریب ہوں گے. کلو، کھاؤ پیو، ہنیان، رشتہ ہوا، بسبب ان اعمال کے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے. دنیا میں جو کچھ اچھے اعمال کیے آج مزے اڑاؤ. واما من اوتی کتاب، جس کو دیا جائے گا نام اعمال بشمالی، اس کے بائیں ہاتھ میں. فیقول، کہے گا یا لیتنی، کاش، لم اوتا، مجھے نہ دیا گیا ہوتا میرا نام اعمال. ولم ادری، مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ کیا ہوا میرا حساب. یا لیتا، ہائے کاش کہ یہ موت، کانت القاضیہ، میرا فیصلہ کر لاتی، میں پہلے ہی مر چکا ہوتا. ما غنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا. ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی مجھ سے سلطانیہ، میرا دبدبہ. دنیا میں تو دبدبہ تھا، دنیا میں تو بادشاہت تھی، تو وہ بادشاہت اور میرا دبدبہ آج رفو ہو گیا. خذوہ، اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے پکڑو اس کو. فغلوہ، اور پکڑنے کے بعد اس کے گلے میں تاغ ڈال دو، اس کے گلے میں توق ڈال دو. غلوہ. ثم الجحیم، پھر جہنم میں صلوہ، اس کو ڈال دو. ثم فی سلسلۃ، پھر اس کو ایسی زنجیر میں جس کا ذرعها، جو 70 ذراع کے بقدر ہوگی، 70 فٹ کے بقدر. فاسلکوہ، پس اس کو اس زنجیر میں باندھ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ شخص اللہ عظیم، اللہ بلند و بالا پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض، مت ابھارتا تھا، نہیں ابھارتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے پر. تو نہ تو حقوق اللہ ادا کرتا تھا لا یؤمن باللہ، اور مسکین کو کھانا کھلانا یعنی حقوق العباد. فلیس لہ اليوم ہاہنا، بس آج کے دن نہیں ہوگا اس کے لیے حمیم، کوئی گہرا دوست. ولا طعام، اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے غسلین کے. غسلین دوزخیوں کو جب دوزخ میں ڈالا جا کر زخمی ہو جائیں گے، ان کے زخموں سے جو پیپ نکلے گی، پہلے گزر چکا، تو دوزخیوں کے زخموں سے جو پیپ نکلے گی وہ پیپ ان کو کھانا میں ملے گی.
ولا یاکلوا اس کو نہیں کھائیں گے الا الخاطئون مگر بڑے مجرم ہی یہ کھانا کھائیں گے، ان کو یہی غذا ملے گی۔ فلا اقسم بس میں قسم کھاتا ہوں بما تبصرون، اسی رسالت کے اور قرآن کی حقانیت کو اللہ پاک ثابت فرما رہے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون جو تم نہیں دیکھتے۔ بہت ساری چیزیں انسان کو اس وقت نظر آ رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر وہ تمام چیزیں جو انسان کو نظر نہیں آ رہی، ساری مخلوق آ گئی دیکھنے، جو دکھ رہی ہیں اور جو نہیں دکھ رہی۔ بعد نے کہا ما تبصرون سے مراد مخلوق، ما لا تبصرون جس کو نہیں دیکھتے یعنی خالق کی بھی قسم، مخلوق کی بھی قسم، یا ما تبصرون سے مراد دنیا، جس کو تم دیکھ رہے ہو دنیا کی نعمت ہے، اور جس کو تم نہیں دیکھ سکتے یعنی آخرت اور آخرت کی نعمت، ان تمام چیزوں کی قسم کھا کے اللہ فرما رہے ہیں انہ لقول رسول کریم، ان تمام چیزوں کی قسم، یہ تو ایک معزز رسول سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام کا لایا ہوا کلام ہے۔ وما هو بقول شاعر، اور یہ قرآن تو کسی شاعر کا قول نہیں، جیسے اللہ کے نبی کو لوگ شاعر کہتے ہیں، قلیلا ما تؤمنون بہت کم تم ایمان رکھتے ہو، ولا بقول کاہن، اور نہ کسی کاہن کی بات ہے، قلیلا ما تذکرون، کاہن وہ شخص جو مستقبل کے چیزوں کے بارے میں خبر دے، کل ایسا ہوگا، اس آئندہ سال یہ ہوگا، اور اسی میں ایک قسم جو انسان کے ہاتھوں کو اور لکیروں کو دیکھ کر اندازہ لگا کے بتا دے کل ایسا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسے شخص کے بعد جائے جو اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر بتایا مستقبل کے بارے میں، فرمایا 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ کاہن ہو، عراف ہو، اسی میں بعض لوگ منجم یعنی نجومی کہلاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے پاس جانے سے چونکہ عقیدہ خراب ہوتا ہے اس لیے شریعت منع فرماتی ہے۔ تنزیل یہ قرآن نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، دیکھیے یہاں سے ایک سزا کا ذکر ہے۔ تم لوگ کہتے ہو معاذ اللہ یہ اللہ کے نبی کا کلام ہے، اللہ کے نبی نے خود گڑھ لیا، تو دیکھو اگر اللہ کے نبی نے خود گڑھا ہوتا تو دیکھو ہم اللہ کے نبی معاذ اللہ بفرض المحال اگر یہ محمد رسول اللہ اس کلام کو گھڑ کر لائے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ ڈالتے ہیں، اور سیدھا ہاتھ پکڑنے کے بعد ان کی جو شہرگ ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ یہ انجام ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ اللہ رب العزت ایسے منکرین کو بسا اوقات دنیا میں اس طرح کی سزائیں دیتے۔ فرمایا اگر واقعی یہ صورت ہوتی تو اللہ کے نبی کا یہ انجام ہوتا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، اگر وہ باطل پر ہوتے تو اس انجام میں مبتلا ہوتے۔ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گڑھ لیتے، اس طرح پردازی کرتے ہم پر بعض باتیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ، تو ہم پکڑتے ان کا سیدھا ہاتھ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا، پھر کاٹ ڈالتے، مِنْهُ الْوَتِينَ، ان کی شہرک کاٹ ڈالتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، تو تم لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوتا جو ان کو بچا سکتا، حاجزین بچانے والا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور ہم کو یقین ہے، ہمیں معلوم ہے، أَنَّ مِنْكُمْ، کہ تم میں بہت سے جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن روز قیامت حسرت بنے گا، افسوس کریں گے کافر۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، قرآن حق بھی ہے اور یقینی بھی۔ فسبح، لہذا پاکی بیان کیجیے اپنے رب عظیم کی، اس بلند و بالا رب کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل رہی فسبح بسم ربک العظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، دیکھو اللہ نے فرمایا سبح بسم ربک العظیم، لہذا رکوع میں پڑھا کرو سبحان ربی العظیم۔ اور جب وہ سبح اسم ربک الاعلی والی صورت نازل ہوئی فرمایا اجعلوها فی سجودکم، سجدے میں اس کو پڑھا کرو، تو سجدے میں سبحان ربی الاعلی مشروع ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المعارج۔ تقریباً اکثر صورتیں مکیہ ہیں اور اکثر صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ سورۃ المعارج بھی مکیہ ہے، اور اس سورۃ المعارج میں بھی تذکرہ ہے اور ثابت کیا گیا قیامت کی ہولناکی کو۔ قیامت کا مسئلہ برحق ہے۔ دیکھیے سورۃ المعارج کا پس منظر یہ بیان کرتے ہیں کہ نضر ابن حارث مشرکین مکہ میں آیا، نضر ابن حارث، اور نضر ابن حارث آنے کے بعد کیا کہتا ہے معاذ اللہ اگر آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں، آپ روزانہ کہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانو گے تو ایسا عذاب ہوگا ویسا عذاب ہوگا، تو قل اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ قیامت کا مسئلہ قرآن برحق ہے، قیامت برحق ہے، تو پتھر برسائیں ہم پر، پتھر کی برسات ہو، پتھر کی بارش ہم پر ہو،
یا ہمیں دردناک عذاب دے، اس طرح کی باتیں معاذ اللہ نظر بن حارث کرنے لگا۔ اللہ پاک نے سورۃ المعارج نازل فرمائی اور کہا کہ یہ شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور یہ عذاب مانگ رہا ہے، دیکھو یقینی طور پر آ کر رہے گا، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اس امت کے متعلق فیصلہ ہے کہ ابھی بہت سے لوگوں نے مسلمان ہونا ہے۔ جب بہت سے لوگوں نے مسلمان ہونا ہے، اس لیے اللہ پاک ابھی اس وقت فی الحال اس عذاب کو نازل نہیں فرما رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دلیری کو اور اس کے اس طرح اللہ کے سامنے عذاب مانگنے کو اللہ پاک نے پسند نہیں فرمایا۔ سأل سائل، ایک مانگنے والے نے طلب کیا، بعذاب، ایک عذاب، واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے۔ یہ کون ہے؟ نضر ابن حارث۔ نضر ابن حارث عذاب کا مطالبہ کر رہا ہے۔ واقع للکافرین، اللہ فرما رہا ہے کافروں پر ضرور واقع ہوگا، کافروں پر یہ عذاب ضرور ہوگا دنیا یا آخرت میں۔ لیس لہ دافع، نہیں ہے اس کے لیے کوئی بچانے والا، من اللہ، اللہ کی طرف سے جب یہ آئے گا تو یہ اس عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ذل معارج، یہ اس اللہ کی طرف سے جو معارج والا ہے، سیڑھیوں والا ہے۔ معارج جمع ہے معراج کی، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، تو وہ اللہ کی ذات جو سیڑھیوں والی ہے، سیڑھیوں والی سے مراد یہ 7 آسمان، 7 آسمان گویا کہ 7 اسٹیپ ہے۔ اللہ پاک ان 7 آسمانوں کا تشبیہ دے رہے ہیں ایک سیڑھی کے ساتھ۔ ذل معارج کا معنی ہو گیا سیڑھیوں والا، یعنی 7 آسمانوں والا۔ وہ اللہ کے ذات جس نے اتنے بڑے بڑے 7 آسمان، ہر آسمان اور زمین کے درمیان اتنا ہی فاصلہ جتنا اس زمین اور آسمان کے درمیان، تو گویا کہ اللہ کی صفت ہے جس اللہ نے اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے، وہ اللہ عذاب بھی لا سکتا ہے۔ تعرج الملائکہ، اور ملائکہ چڑھتے ہیں، والروح، خاص کر روح القدس یعنی جبریل امین، ان کا ذکر الگ سے فرمایا۔ ملائکہ فرشتے اور روح القدس چڑھتے ہیں اللہ کی طرف، الیہ، اللہ کی طرف۔ تو وہ روزانہ اپنے کام اور ڈیوٹی کر کے اوپر آتے ہیں، فرشتے نیچے اترتے ہیں۔ عذاب کب واقع ہوگا؟ فی یوم، اب یہ الگ بات شروع ہو گئی، ایسے دن میں عذاب واقع ہوگا، کان مقدار ہو، جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ یہ پہلے بھی گزر چکا، مجرمین کے حق میں 50,000 سال کے بقدر ہوگا یہ دن، بعض کے حق میں 1,000 سال، اور حدیث پاک کے مطابق بعض نمازی اور متقین کے حق میں گویا کہ فرض نماز پڑھ لی، اس قدر یہ دن ہوگا۔ تو اس دن کی جتنی ہولناکی جس کے حق میں جتنی زیادہ ہوگی، اب یہی رات ہوتی ہے 12 گھنٹے کی، کچھ لوگ تفریح میں گزار دیتے ہیں، کہتے ہیں رات تو ایسے گزر گئی، منٹوں میں پتہ ہی نہیں چلا، اور اسی رات کو کسی نے مصیبت میں گزارا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں مجھ پر کیسے رات گزری۔ تو یہی وقت ہے جو لوگ متقین ہوں گے، اللہ کو ماننے والے ہوں گے، ان کے لیے گویا کہ فرض نماز پڑھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس دن کو ہمارے حق میں آسان فرمائے۔ فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر کیجئے صبر جمیل، انہم یرونہ، یہ لوگ تو دیکھ رہے ہیں اس قیامت کو، بعیدا، دور، قیامت کو سمجھتے، قیامت تو بہت دور ہے، ونراہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں قریب، قیامت ابھی قریب واقع ہوگی۔ یوم تکون السماء، جب ہو جائے گا آسمان کل محل، تیل کی تلچھٹ کی طرح، وہ تکون الجبال، پہاڑ ہو جائیں گا کل عہن، رنگی ہوئی اون، جیسے اون رنگی ہوئی ہوتی ہے اس کی طرح پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، گہرا دوست، پکا یار بھی دوسرے یار کو نہیں پوچھا، ہر ایک دوست اپنی دوستی بھول جائے گا۔ ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، ہر ایک دیکھے گا تو میرا دوست یہاں کھڑا ہے، بھائی یہاں کھڑا ہے، باپ یہاں کھڑا ہے، لیکن یود المجرم، مجرم چاہے گا، لو یفتدی، میں فدیہ میں دے دوں، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے، بھی بنی، اپنے بیٹوں کو بھی دے دوں، آج کے عذاب سے بچ جاؤں، وہ صاحبتی، اور اپنی بیوی کو، وہ اخی، اپنے بھائی کو، وہ فصیلہ، اپنے خاندان کو، التی تؤوی، جو اس کو ٹھکانہ دیا کرتا تھا، ان سب کو دے کر عذاب سے بچ جاؤں، ومن فی الارض، اور جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب دے دوں، ثم ینجی، پھر عذاب سے بچ جاؤں۔ کلا، اللہ فرما رہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا لظا، یہ تو ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، نزا، کھینچنے والی ہے، للشوا، کھال کو، تدعو، یہ آگ بلائے گی، من ادبر، ہر اس شخص کو جس نے دنیا میں پیٹ پھیرا، وتولا، اعراض کیا قرآن سے، وجمع، مال کو جمع کیا، فاوعى، مال کو جمع کیا، اور اوعى، اس کو محفوظ کیا، مال کو جمع کرنے کے بعد محفوظ یعنی اللہ کے حقوق فرائض ادا کرنے سے دور رہا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ فرما رہے انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ پیدا کیا گیا ہلوع، بے صبرہ، بڑا کم ہمت ہے، اور بے صبرہ کم ہمت، اس کی تفسیر کیا؟ اذا مسہ الشر، جب ذرا سی تکلیف آتی ہے، جزوعاً، جزا فضا شروع کر دیتا، چیخنا چلانا شروع کر دیتا، ہائے مر گیا، ہائے آفت آ گئی، ہائے مصیبت آ گئی۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اللہ نے
اب فراوانی آ گئی، منوعا، ہر قسم کے مال دینے سے، اللہ کے حقوق ادا کرنے سے، بندوں کے حقوق ادا کرنے سے رک جاتا. تو فرمایا یہ انسان کی صفت ہے. جہاں تکلیف پہنچتی ہے کہ مجھ سے زیادہ تکلیف میں کوئی نہیں، اور جہاں فراوانی آتی ہے نعمت میں جو ہے اللہ کو بھول جاتا. تو اللہ فرما رہی یہ مناسب نہیں ہے. مصیبتوں میں صبر، اور جب تکلیف ختم ہو جائے، نعمتیں شروع ہو جائیں، تو پھر ان نعمتوں میں اللہ کو یاد رکھو. الا المصلین، فرمایا کہ ہاں کچھ نمازی ہیں، ان کی 8 صفات آ رہی ہیں. وہ نمازی، وہ مسلمان، مسلین نمازی سے مراد مسلمان، کیونکہ نماز مسلمانوں کا اہم شعبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں اور مشرکین میں فرق یہ نماز تو ہے. تو مسلین سے مراد مسلمین، وہ مسلمان نمازی، ان میں یہ 8 صفات ہیں. نمبر 1، جو اپنی نمازوں کو دائمون ہمیشہ ادا کر، ہمیشہ سفر میں، حضر میں، ہر بیماری میں، صحت میں، ہر حالت میں نمازوں کو پابندی سے پڑھتے ہیں. نمبر 2، والذین فی اموالہم